اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کے مہینے کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور اسی حوالے سے لے کر ہم یہ بھی ذکر کرتے چلے جائیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہماری گفتگو جو ہے اسی حوالے سے چلے گی۔ ہم لاسٹ پروگرام میں، ہمارے جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اسی حوالے سے بات کی تھی، آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے تاکہ ہماری جو اعمال ہیں، جو ہماری زندگی کے عام مسائل ہیں، ان کو لے کر ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سے اجتناب کریں جن سے کہ ہمارے روزے کی برکت میں یا اس میں کوئی کمی آ جائے، اس کی فضیلت میں کمی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے روزے کو بہت سنبھال کر رکھیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کی بارش ہو سکے، اس کی برسات ہو سکے، تو برکات چلتی رہیں گی، اس کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں گی۔ ہمیں بس اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اس کا استغفار کریں اور اپنے اعمال میں وہ چیز پیدا کریں، وہ اخلاص لے کر آئیں جس سے ہمارے رمضان کے رکھے ہوئے روزے، یہ جو ہماری ایک اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے نفس کو صاف کر سکیں، تزکیہ نفس کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں۔ اب جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ رمضان جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ارد گرد جو ہماری زندگی میں معمولات ہیں، ان معمولات میں جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، ان کی طرف ہم تھوڑے سے ان سوالات کے جوابات دے دیں گے اور کوشش کریں گے۔ آج سے پھر میرے ساتھ جو ہیں اسماء زیدی موجود ہیں۔ السلام علیکم اسماء۔ وعلیکم السلام۔ اسماء، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اب تو دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ سے رمضان کے 10 روزے گزر چکے، اور جو ہے وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے تیزی سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے پچھلے سال بھی روزے رکھے، اور پھر سے 10 روزے اس نے رکھوا کر آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سب کے سامنے موجود ہیں۔ تو اب آپ اس حوالے سے لے کر جو ہے کچھ ذکر کرنا چاہیں۔ دیکھیں، ہم رحمت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جو جیسے پروردگار خود ہمیں پتہ چل گیا کہ رحمتوں کا عشرہ، یہ تو تمام مہینہ ہی رحمتوں کا ہے، مگر ایک چیز کو مزید پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، دیکھو اس میں رحمتیں ہیں۔ تو دیکھیں، پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں اسی سے لو لگانی چاہیے، ہمیں اس طریقے سے ماننا چاہیے کہ وہ راضی ہو کر اپنی رحمتیں اور مغفرتوں کے رخ ہماری طرف رکھے، یا میں کہوں کہ اس کے تو رخ ہمیشہ اس کی رحمتوں کا، برکتوں کا ہماری طرف ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ ہم اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی سحر، اس کی افطار جاری ہے، اس کے تو وہ ہواؤں کے رخ بدلے ہوئے ہیں۔ ہم اس عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اس تربیت کے اس منزل تربیت کی پہلی، یا میں کہوں کہ تربیت جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ تربیت کا مہینہ ہے، تو تربیت کی پہلی سیڑھی ہم نے کراس کر کے ہم دوسری سیڑھی کے پر قدم رکھ چکے ہیں آج سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اپنے اعمالوں کی تربیت، اپنے اعمالوں کو اس طریقے سے ڈھالیں جیسے پروردگار عالم چاہ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب یہاں جو ہے ذکر آتا ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک کا نزول بھی جو ہے وہ اسی پاک مہینے میں ہوا ہے۔ ہاں، وہ دیکھیے اسی مہینے میں ہوا کہ اس میں وہ راتیں ہیں جو ہزار، جس کی راتوں سے بہتر ہیں، جس وہ رات ہے جس میں قدر بھی آپ کو ملنے والی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم آہستہ آہستہ ہم کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم جیسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں ہم اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب
ہمارے یہ اسٹیجز 3 اشرے بنا کے کر دیے گئے. اب ہمیں اس رات کے لیے تیار ہونا ہے عبادت کے لیے. ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ہم اس طرف آہستہ آہستہ اپنے قدم پہلے جو ہے بڑھا رہے ہیں. ترغیب ہو گئی اب ہو رہی ہے تاکہ ہم اس رات میں جو ہماری جو لیول اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہم سے جی ہاں برکت رحمت مغفرت کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم پیور ہوتے ہیں. دیکھیں مغفرت کب ہوگی ہماری. ہم آہستہ ہم نے پہلے کس میں تھے, ہم برکت کے مہینے میں تھے. ہم برکت کے مہینے میں داخل ہوئے, ہم نے اس کی برکتیں سمیٹی, اپنے آپ کو تیار کیا. اب جب ہم اس کی برکتوں سے اب ہم رحمت کے منتظر ہیں. اب ہم رحمت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ہم رحمت کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہم رحمت کے عشرے میں آئیں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی رحمتوں کے حصار میں آئیں. اور پھر یہ کہ یہ رحمتیں صرف ایک عشرے تک نہیں ہے, یہ رحمتیں آپ کی زندگی کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس طریقے سے اپنے نفس کے اوپر, نفس امارہ پر اس طریقے سے کنٹرول کر لیں, اپنی شخصیت کو ویسے بلڈ کر لیں, اپنے آپ کو اپنی تربیت کر لیں, اپنی خود سازی کر لیں, تو آپ یہ سمجھیے یہ رحمتیں صرف اس عشرے تک محدود نہیں ہوں گی, آگے بھی آپ کے ساتھ چلیں گی. اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا رحمت پر اس کی تشریح کرتی چلیں. دیکھیں رحمت کی تشریح کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو, کیونکہ پروردگار عالم کی, پھر میں کہوں گی جیسے میں پچھلے بار کہا کہ یہ سانسیں ہی رحمت ہیں. اس نے ہمیں ہماری رحمت, ہماری حیات کے دامن, یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ آج ہم اس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں, اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی, اس نے ہمیں سالم رکھا, ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھی, اس کی رحمت ہے. پھر اس نے ہمیں, میں سب سے بڑی بات کہوں گی کہ پروردگار تیرا شکر ہے, تیری رحمت ہے کہ تو نے اس قابل کیا کہ ہم تیرا روزہ رکھ رہے ہیں. دیکھیے نا, اس نے ہمیں اس قابل رکھا, ہمیں صحت اس طرح کی عطا کی, ہمارے جسم میں وہ قوت عطا فرمائی کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ مثلا آپ یوں بتا کے لے کر چلیے کہ اگر رحمتوں کا عشرہ کہا گیا ہے تو کن حوالوں سے کہا گیا ہے؟ دیکھیے رحمتوں کا اس کا جو ہے, اس کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رحمتوں کا عشرہ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اس میں پروردگار عالم کے فرشتے ندا لگا رہے ہیں, کوئی ہے آئے, اس کے جب دنیا کے دروازوں کی طرف نہیں دیکھیے, آپ اسی کے دروازے کی طرف جائیے کہ وہ آپ کو رحمتیں نازل کر رہا ہے, نزول ہو رہا ہے. فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں, خصوصی فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. جیسے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کس طرح کی رحمت ہے. ایک عام کھانا, ہم سو رہے ہیں, وہ عبادت بن گئی. سحری کا وقت ہے, اس کی کیسے کہ مولا کائنات بناتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرشتے مقرر کر دیے ان لوگوں پر جو سحر کے وقت استغفار کر رہے ہیں, یعنی ان پر رحمت وہ نازل ہوتی ہے کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں مجھ سے, اور سحری کھا رہے ہیں. اب ایک چیز, ایک کھانا ہے, کہنے کو تو ایک نارمل کھانا ہے, ہم کھا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی آپ کو ثواب دے دیا. آپ دیکھیں اس کی رحمتیں, دیکھیے کہ اس کی کیسی رحمتیں کہ وہ ایک وقت وہ اس پانی کو بند کر کے آپ پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے, تو دوسرے وقت جب آپ کو الاؤٹ کیا ہے وہ پینے آپ کے اوپر رحمت کر رہا ہے. یہاں اس کو یوں بھی لے کر چل سکتے ہیں کہ جب ہم رحمتوں کی بات کرتے ہیں تو جو بھی اعمال روزہ رکھ کے ہم سر انجام دے رہے ہیں, ان سے جب ہم کسی دوسرے پہ کوئی چیز, یعنی کسی کو کچھ چیز جو ہے اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں, چاہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, چاہے ہم صدقہ دیتے ہیں, چاہے ہم جو ہے کوئی فدیہ دیتے ہیں, یا ہم کوئی ایسے یعنی کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں, تو یہ بھی یہ رحمت بن کے ان کے لیے بھی نازل ہوتی ہے. اور دیکھیں اس کے صلے پہ جو ہم پہ رحمت آ رہی ہے, اس کے رزق تقسیم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے, چیریٹی ہمیں پورے سال کرنی ہے, لیکن اس مہینے میں کہ یہاں اگر آپ ایک چیز دے رہے ہیں تو اس کو آپ کو 10 کا ثواب مل رہا ہے. جی تو ہمیں اس مہینے کو تو ہمیں اس چیز کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں صدقہ, خیرات, دوسری طرح کی مدد, چیریٹی, اور میں نے شاید جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں آپ محدود نہیں کیجیے, اللہ کی مخلوق کے لیے کھول دیجیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمتیں جو ہیں وہ اس طرح ملٹی پلائی ہوتی ہیں, میں کہنا ایک کے بجائے آپ کو 10 آپ کا عمل, آپ کا کیا ہوا عمل, چاہے اگر آپ کسی ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلا رہے ہیں یا اس کا روزہ کھلوا رہے ہیں, چاہے آپ ایک خرمے سے کر رہے ہیں یا آپ ایک پانی کے گلاس سے کر رہے ہیں, کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ کی طرف کھل جائیں گے, اسی طرح ہے کہ جیسے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو اس کے لیے بھی وہ رحمت ہے, کیونکہ وسیلہ آپ بن رہے ہیں, وسیلہ بن رہے ہیں, آپ وہ لنک بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس آدمی, اس شخص کے درمیان میں. دیکھیں ہم نے کہے تھے کہ اس کے اوپر جب آپ کسی کی مدد کیا کریں اسی مہینے کے ہمیشہ بھی, تو شکر ادا کیا کریں. دیکھیں اس کی قسمت کا وہ رزق ہے, اللہ اس تک پہنچائے گا, لیکن پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے وسیلہ ہمیں مقرر کیا. بے شک اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا, ہمیں اتنی نعمات دی ہیں کہ ہم اللہ کی دوسری مخلوق کے اوپر وہ تقسیم کر سکیں. ہم نے بہت پہلے اس طرح ایک ذکر کیا تھا, اور یہ تو ماشاءاللہ سے ایسا بھی جانتے ہیں کہ رزق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا باندھ رکھا ہے,
اور ہمارے مولا علی بھی اس سلسلے میں یہی بات کرتے ہیں کہ یہی فرما گئے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اس کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا لگا رکھا ہے، وہ تمہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ دو طرح کا رزق مولا نے کہا ہے، دو طرح کا، میں بات ہمارا ٹاپک نہیں لیکن کیونکہ مولا کا تذکرہ ہوا ہے تو میں اسے تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ دو طرح کا رزق، ایک تو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے ہمارے مولا فرماتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ جی، تو وہ اس کے یعنی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہے کہ جب رزق جو ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس میں یہ بات یوں آتی ہے کہ ہم کو رزق دو طرح سے مل رہا ہے۔ ایک یہ مل رہا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے اس کو ترغیب مل رہی ہے ہمارے معصومین کے حوالے سے، تزکیہ نفس، معصومین کے اعمال کے حوالے سے، ہمارے سامنے جو معصومین کا جو کردار رہا ان کی وجہ سے جو ان کے اعمال رہے، ہماری روح اس چیز کو فالو کرتی ہے، ان کی اطاعت، ان کی کہی ہوئی باتوں کی اطاعت کرتی ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول کے جو اعمال تھے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی احادیث دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری روح کو تازگی ملتی ہے، ہم پیور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارا رزق ہے، وہ وہ ہمارا رزق ہے۔ اور دوسرا رزق وہ ہے جو کہ کھانا پینا، جو کہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جی، ایک روح کی ضرورت ہے، ایک جسم کی ضرورت ہے۔ تو یعنی رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب جو ہمارے کھانا پینا جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، جو ہمیں یعنی ترغیب دو طرح سے ہو رہی ہے، یعنی ترغیب ہماری رمضان کے مہینے دو طریقے سے ہو رہی ہے، تو ہمیں اسی حوالے سے رحمتیں جو ہیں وہ ہماری طرف دونوں طرف سے آ رہی ہیں۔ اب کھانا تو ہم اتنا ہی کھائیں گے جتنا ہمارا پیٹ ہمیں اس چیز کی اجازت دے گا، چاہے ہم اپنے سامنے ہزاروں طرح کی اسراف نہیں، جب ہی کہا گیا کہ جب ہماری توجہ اس بات پر ہوگی کہ ہمیں چیریٹی کرنی ہے، ہمیں غربہ کرنا، تو ہم اس اسراف سے روکنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ نہیں کہ پورے دن بھوکا، ایک دن بھوکا رکھے آپ 2 دن کا کھانا اپنے دسترخوان پہ سجا لیں۔ بالکل بالکل بالکل، اور فریجیں بھرتے رہیں اور روزانہ پکتا رہے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر، اور آپ پرانا کھانا نکال کر جانوروں کو ڈال دیجئے اور بعد میں نیا پکا لیجئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں خواتین کو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا لے کر سوچنا ہوگا کہ ہماری آج کل کی، اب دیکھیے ہمارے یہاں زیادہ تر اب آج کل سحری کے دن چل رہے ہیں، تو جو کھانا ہم زیادہ پکا لیتے ہیں وہ کھایا نہیں جاتا، پورے دن نہیں کھایا، کیونکہ سب پورے دن کھایا نہیں جاتا، اور جب شام کے افطار کا ٹائم آتا ہے تو بھی کیونکہ اب پیٹ سکڑنا شروع ہو گئے، اب بھوک جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، تو اس میں یہ ہے کہ کھانا بھی وہ کھانا اس میں آتا نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہ کہ اگر آپ یا تو اتنا پکائیں یا اگر پکائیں تو اس میں جس کا حصہ ہے اس تک پہنچا دیجیے۔ دیکھیے جب ہم کانشیس ہو جائیں گے نا اس والی بات پہ، جیسے ہم نے پیچھے پروگرام میں کہا کہ مولا نے کا قول ہے کہ اگر ایک سے دوسری چیز ہے تو تمہارے دسترخوان پہ کسی کا حق ہے، تو اس حقدار کو ڈھونڈ لیں۔ اگر ہم اپنے جہد ایک ادھر لگا دیں کہ ہمیں اس حقدار کو ڈھونڈنا ہے جس کا یہ حق ہمارے دسترخوان کے اوپر ہے، تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاتھ اتنے ضائع کریں گے نہیں، ہمارے ہاتھ اس چیز کے لیے ضرورت سے زیادہ چیز کے لیے بڑھیں گے ہی نہیں، کہ اگر ہم اس چیز کے لیے کانشیس ہو جائیں کہ ہمیں اس کا حق پہنچانا ہے جس کا حق ہمارے پاس اللہ نے عطا کر دیا، تو اس طرح سے۔ اور پھر یہی کہ لوازمات میں یہ نہیں کہتی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو دیا، بہترین سحری کیجئے، بہترین افطار کیجئے، لیکن وہی والی بات آپ کی کہ ویسٹ نہ ہو، آپ جتنا کھا سکتے ہیں، جتنا آپ کا شکم ہے اتنا استعمال کیجئے، باقی باسی کر کے کسی کو دینا سے بہتر ہے یا تو اپنے کھانے میں اسی وقت کسی کو شریک کیجئے۔ بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یا تو اسی وقت شریک کیجئے، لیکن یہاں کے پاؤں میں رہتے آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے، تو کیوں نہ ہم چیریٹی کریں، ان غریب مسلمانوں کو، غریب انسانوں کو جو بھلے مسلمان بھی نہیں ہوں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں ایک بات کہوں گی کہ جیسے دوسرے اقوام کے پاس موقع ملتے ہیں، جی چیریٹی ہو رہی ہے، کرسمس آیا ہے، تو کیوں نہ ہم رمضان کو ایسا بنائیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ دیکھو مسلمان جیسے ہم کرسمس پر خاص طور سے چیریٹی کرتے ہیں تو ان کے یہاں، جبکہ ہمارے یہاں تو رواج ہے، ہمارے تو حکم ہے، تو ہم کیوں نہ ہم اس مہینے کو ویسا ایک سمبل دوسری قوم کے لیے کرتے ہیں، وہ پہچانے کہ دیکھو آج جو ہے ان کا وہ مہینے سے یہ لوگ گزر رہے ہیں جس میں یہ لوگ اسپیشل چیریٹی کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کرنا چاہیے، تو ہم بھی اپنے ایک سمبل، دیکھیں رمضان کرسمس آ رہا ہوتا ہے، ہم تیار ہوتے ہیں کہ سیلز ہوں گی، یہ ہوں گی، ہم تیار ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے ظاہری بات ہے یہ لوگ اپنے یعنی قیمتوں کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ تاکہ ہر گھر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، لیکن ہمارے یہاں کچھ معاملہ الٹ ہے، ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے مسلمان پاکستان میں، بالکل ملکوں میں، یعنی وہاں جو آلو لے لیجئے یا کوئی سبزی لے لیجئے یا کوئی گوشت لے لیجئے، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ چاولوں کی، آٹے کی قیمت عام آدمی کی رینج سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو
یعنی یوں ہی کہ یعنی کسی نے کہا کہ کوئی ایک بات ہو رہی تھی کہیں، تو یہی وہ کہہ رہے تھے کہ کسی عیسائی نے کہا کہ کوئی بات، انہوں نے کہا کہ آج کل رمضان میں تو دیکھو کہ کیا چل رہا ہے، اس قدر جو قیمتیں ہیں وہ آسمان تک چلی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ختم ہونے دو، واپس درمیان زمین پر آ جائیں گی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں آپ اپنے عمل سے یعنی دوسرا دیکھنے والا ہم کو کس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری قیمتیں کم ہونی چاہیے، ہماری اسراف زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان میں ناپ تول میں فرق کر رہے ہیں. جب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم رحمت وہ رحمت جو وہاں سے چلی تھی، میں نے کہا تھا رحمت تو وہاں سے چل رہی ہے. ہمارے گناہ، ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ میں وہ بریک کر دیتے ہیں، وہ پردہ کر دیتی ہے اس رحمت، اور ہمارے درمیان ہمارے وہ اعمال آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے تو وہ روزہ نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھ کر اور ناپ تول میں یا قیمتوں میں بے جا جو ہے اس میں اضافے کریں گے تو یہ رحمتیں نہیں ہیں، یہ دوسرے کے لیے زحمت بن گئی. یا دیکھیے ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یہاں پر تو نہیں، لیکن جو آپ اپنے سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیے، ٹی وی چینل جس کے آگے بیٹھ کے ہم اکثر لوگ اپنا روزہ گزارتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ انعامات مل رہے ہیں، یہ مل رہے ہیں. ہم کہنے کو ٹی وی چینل اسلام میں، اب آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ گھنٹہ جو آپ نے ایک ٹی وی شو کے سامنے، میں یہ نہیں کہوں گی وہ ٹی وی شو بھی ہے جو مذہبی چینل دے رہے ہیں، آپ کو گزارنا ہے. اگر آپ سے کچھ اور نہیں ہو رہا، وہ مذہبی چینل دیکھیے، آپ کی معلومات میں اپنا ایک عالم دین سے، کسی اچھے شخص سے ایک بات سیکھ لی، وہ آپ کے لیے ساری زندگی چلنی ہے. اسی طریقے سے اب آپ گھنٹوں آپ ایک ٹی وی چینل پہ کس کو لیپ ٹاپ مل گیا اور کس نے گاڑی جیت لی. بالکل یہ دیکھیں آپ ہمارے پاکستانی چینل سارے یہ ہوتے ہیں، ہم اس کے بعد بیٹھ کے تو اس طریقے سے کہتے ہیں نا، شیطان تو جگڑ گیا لیکن اس نے اپنے نمائندوں کو اس طریقے سے اس صورت میں شامل کر دیا کہ اب وہ آپ کی توجہ عبادت سے ہٹا رہے ہیں. بالکل اب ہماری توجہ ادھر ہے کہ ہم تھوڑا ٹی وی دیکھ لیں، ٹی وی پہ بھئی کیا رمضان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے نا، آپ کے پاس اسلامک چینل ہے، آپ وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ وہ والے پروگرام کیوں دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو ٹی وی دیکھیں کہ ٹی وی کون سی، ایک انٹرسٹ تو پیدا ہوتا ہے نا، ارے اب دیکھو کون جیتتا ہے، کسی کو ٹی وی جیت گیا تو کوئی گاڑی جیت گیا تو کوئی لیپ ٹاپ جیت گیا. دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ رحمتوں کا مہینہ یعنی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ اگر اس طریقے سے کسی نے پروگرام کو پریزنٹ کر دیا، ہمارا یعنی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو اس لحاظ سے لے کر چلیں، ٹھیک ہے کہ وہ، لیکن یہ کہ وہ بھی شاید وہ بھی ایک نالج میں اضافہ ہے کہ وہ اسلامی حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لوگ جو جیتتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اسلامی، آپ اپنے علماء سے کیوں نہیں رہے؟ آپ کے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے چینلز کے اوپر آپ کو اسلام بتانے کے لیے. بے شک تو بہتر ہے کہ آپ اپنے اسلامک چینل دیکھ لیجیے اگر آپ سے کچھ اور نہیں ہو رہا. لیکن تفریح کے پروگرام سے زیادہ آپ یہ دیکھیے، انعاماتی شو سے زیادہ وہ زیادہ خطرناک ہے کہ اگر آپ بالفرض یہ کہیں کہ اب تو یعنی اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ بھئی میں تو اگر کچھ منگوانا ہے بازار سے تو اب یہ بھی منگوا لیجئے، یا بعد میں جب میں سو کر اٹھوں، کیونکہ میں تو اب یعنی سارا دن تو اب سو رہا ہوں اب میں، یعنی یہ کہ رمضان کا دن، روزے کا ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سو کر گزار دیں، کہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اپنی عبادت کو نظر انداز کر کے سو رہے ہیں. دیکھیں اللہ تو وہ رحمت والا ہے جس نے اس مہینے میں سونا بھی عبادت دے دیا. تسبیح کرتے کرتے سو جائیں تو علیحدہ بات ہے. نہیں، سونا بھی اللہ نے آتی جاتی سانس کو عبادت قرار دے دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں، لیکن خدا زیادہ خوش کیسے ہوگا کہ اب دیکھیں نا، ایک بچے وہ آپ پوری رات جاگ لیے اور پورے دن سو لیے، ایسا روزہ نہیں کہ جاگے ہیں تو آپ کو نیند بھی پورے دن کی آ جائے گی آپ کو روزہ سے. گو کہ یہ غلط نہیں ہے کیونکہ عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، مگر خدا کب زیادہ خوش ہو رہا ہے کہ ایک اعمال زندگی، آپ اپنے امور زندگی جو ہے اپنے مکمل کیجئے. جب آپ ایک پرفیکٹ، یہی تو بلڈنگ، آپ ساری زندگی تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ساری زندگی جاگے اور ساری زندگی دن میں سوتے ہیں رات پہ جاگتے ہیں، یہ تو اس کے نظام کے مخالف ہے نا، مخالفت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس نے دن جو ہے کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور اس مہینے میں تو باہر ہمیں ہے کہ راتیں بھی جاگ کے عبادت میں گزاری ہے. بے شک سو گئے، وہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے کہ سونا بھی اللہ نے عبادت، یعنی کہ اس سے بڑا اس کی رحمت، برکت، کرم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں. تو مطلب بس یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے زندگی کے اعتبار دیجئے کہ آپ اس طریقے سے ادا کیجئے کہ جب آپ سونے کی اگر اتنی عبادت ہے، سونے پہ اتنا ثواب ہے کہ جاگ کے کام کرنے پہ کتنا ثواب ہو. بے شک بے شک. آپ اس طرح سے اب ہماری زندگی، ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم چھٹیاں نہیں لے سکتے کام پر سے. ہمارے جو رمضان کے دن آ رہے ہیں ان میں ہمیں چھٹیاں نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو چھٹیاں نہیں ہیں،
تو یہ سوچئے کہ اگر ہم بالفرض کمپیریزن نہیں ہے، کوئی اس کا موازنہ نہیں ہم کر رہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں رمضان کے مہینے میں یہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ یا تو آدھے دن کے لیے بند ہو جاتے ہیں، آدھے دن کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یا ان دنوں میں بچوں کی چھٹیاں وہ آرگنائز کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم جہاں جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ ہم یوں نہیں کر سکتے، تو ہماری جو مشکلات ہیں وہ اس میں ذرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ زیادہ آزمائش رکھی ہوئی ہے. تو یعنی سونے کا تو سوال علیحدہ رہ جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت حد تک ایک خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمیں کام بھی کرنا ہے اور ساتھ میں روزہ بھی ہے، تو اس کی ہمیں رحمتیں جو اس کے عوض ملیں گی وہ یقیناً. دیکھیں اس میں ایک بات یہ کہوں گی، وہی کہ آپ نے کہا یہاں کی لائف اسٹائل کی وجہ سے کہ نہ کسی کو چھٹی ہے نہ کسی کو چھوٹ ہے اپنے کاموں سے. وہی کہ ان ممالک پہ تو یہ چھٹی ہے، پھر سب کا روزہ ہے، سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں کہ غیر ضروری کام نہ لیا جائے، اس کا روزہ ہے. یہاں ہر چیز ویسے ہی چل رہی ہے. تو اب اس میں باہر والے تو ہمارا ساتھ دیں گے نہیں، اب ہمیں گھر کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. کس طریقے سے ساتھ دینا ہے؟ دیکھیں یقیناً میں سب کو نہیں کہی، اب مردوں کا اکثر گھروں میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی روزہ ہے تو سحری اچھی ہونی چاہیے، افطار میں فلاں چیز. میں یہ عرض کروں گی کہ دیکھیں آپ یہ سوچیے کہ آپ کو روزے میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، آپ جس سے بنوا رہے ہیں اس کا بھی روزہ ہے، جو وہ بھی اپنے وہی امور آپ جو ہے کام کر کے آ رہے ہیں. یقیناً جو خاتون گھر میں بھی ہے اس نے بھی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس نے گھر کے امور کیے. گھر باہر ایسا نہیں کہ جو عورت باہر کام پہ نہیں جاتی وہ کام نہیں کرتی، وہ بھی کام کرتی. ہاں یہ بات ہے جو باہر جاتی ہے وہ دگنا کام کرتی ہے، اس کے لیے وہ دگنا کرتی ہے، لیکن جو گھر میں رہتی ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے امور انجام دے رہی ہے. تو کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اب آپ کے اوپر فرض رہتا ہے، گھر میں دوسرے جو لوگ رہتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ اس بات کا خیال کریں کہ وہ خاتون خانہ، وہ خاتون جو گھر میں ہے، وہ لیڈی، آسان اردو میں کر دوں، وہ لیڈی جو گھر کے اندر ہے، کیونکہ نا خاتون خانہ پہ پبلک پھنس جائیں بچے، جو لیڈی جو گھر میں ہے، جو پورا گھر چلا رہی ہے، وہ جو ہے اس کا بھی روزہ ہے. اب ہم کیوں نہ کریں جو کام دوسرے لوگ اپنا خود انجام دے سکتے ہیں، برائے مہربانی وہ اپنا کام خود انجام دیں. بے شک فرمائشیں ٹھیک ہے، اچھا کھانا سب کو اچھا لگتا ہے، یقیناً وہ اچھا کھانا بنانا چاہتی ہے، لیکن یہ سوچ رہے کہ ہم تو روزے کے بعد یہ کھائیں گے، روزے میں کھڑے ہو کر بنائے گی، تو کیوں نہ ایک مہینہ تھوڑا سادگی کا کھا لیں، سادگی سے بلکہ ہمارے تو دگنا کام ہو جاتا ہے. افطار بنانی ہے، 10 چیزیں بنانی ہیں. دیکھیں پھر میں کہوں گی وہی بات ہے، زندگی کو سادہ کرتے جائیے، آسانی، کیونکہ اب ہمارے ایک اپنے لیے بھی اور اپنے پہ بھی رحم کھائیے اور دوسرے پہ بھی شدت شاید کہ روزے کی حالت میں تو حقوق العباد تو عام زندگی میں بھی ہیں کہ دوسرا خیال کریں. اب آپ کو پاس ایک روزدار ہے تو خیال کریں کہ وہ کتنا کام روزے میں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک بچے چھوٹے ہیں، اسے صبح اسکول بھی لے کے جانا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ بچوں کے تو کوئی روٹین وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا کوئی بھی. اب جو بڑے ہیں، چاہے وہ شوہر کی صورت میں، چاہے وہ بھائی کی صورت میں، چاہے وہ باپ کی صورت میں، چاہے وہ سسر کی صورت میں، یا اور بہت سے رشتے جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہر ایک کی خواہش پوری کر دے. ہاں اس کی تو فطرت میں اچھے سے اچھا کرے گا. بڑا بیٹا یہ کھاتا ہے یا چھوٹا یہ کھاتا ہے یا بیٹی یہ پسند کرتی ہے، تو اس کی تو یہ خواہش ہوگی تو کہ میں یہ سب آج ان کا روزہ ہے تو ان کو ایسا ریوارڈ ملے کہ یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے روزے کی طرف آئیں. ہاں کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں یہ تمام لوازمات، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن وسیلہ ان کی ماں ہوتی ہے، ان کی وسیلہ ہوتی ہے. تو دیکھیں اب ماں کے لیے بھی کچھ ریوارڈ ہونا چاہیے، کیوں نہ کسی ہلکی چیز کی فرمائش کر دی جائے، کیوں نہ بیوی سے کچھ ایسا کہا جائے کہ جو کام ایک استری اگر بیوی کرتی ہے، اپنے شوہر کے کپڑے استری کرتی ہے، تو اسے پتہ ہے اس کا بھی روزہ ہے، شوہر کا. میں یہ نہیں کہ شوہر کا روزہ نہیں ہے، لیکن اس نے تو کیوں نہ وہ شوہر اپنے کام خود انجام دے لے. بے شک ٹھیک ہے نا. وہ کام اپنے، کیونکہ یاد رکھیے کہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں جو آپ اپنے روٹین کے کام بھی نیک نیتی کے ساتھ خوشنودی الہی، اگر آپ ایک شخص اپنا کام یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میری وجہ سے دوسرے روزدار کو تکلیف نہ ہو، وہ تھوڑا آرام کر لے، تو سوچئے اس کا ثواب کتنا دے گا. کیا خوبصورت بات آپ نے کی، کیا خوبصورت بات آپ نے کی. یعنی ہمیں اپنے آپ پر بلکہ اپنے کام بڑے خود انجام دینے چاہیے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھنا چاہیے، اور یہ تربیت ہونی چاہیے کہ سامنے روزدار ہے تو اسے روزدار کا خیال کریں اس روزدار کا. بہت خوبصورت بات، یہ مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی یہ بات کہ واقعی ہمیں انڈیپینڈنٹ بننا ہے. یہ ہمیں یہ بھی ایک ترغیب ہے جو مل رہی ہے
کہ ہم دوسرے کو تنگ مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی یا ہمارے جو مرد حضرات ہیں اگر وہ گھر میں افطار کروانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کا یا اپنی فیملی کے یعنی جو جاننے والے ہیں تو یہ بھی خیال کر لیجئے یا تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ دیکھیں حصہ اس کے کام میں حصہ لیجئے. بالکل بالکل. اور ہمارے مولا علی کی تو مثال بھی اس کے سامنے موجود ہے نا کہ وہ بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی گھریلو کاموں میں یعنی مدد کیا کرتے تھے, تو اسی میں بلکہ ان کو ایک محسوس ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے بی بی کی مدد کی. تو یہ الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارے بھی جو تمام مرد حضرات ہیں ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے یہ جاگے. میں کہوں گی کہ اگر بیوی بہن اور بیٹی کی محبت, خیر بیٹی کی سب کو محبت ہوتی ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہے, لیکن اگر بیوی بیٹی بہن کی ایسے اگر کی محبت میں اگر یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے, ایک دفعہ سوچ لیں وہ کہ ہم خوشنودی الہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اس عورت کا گھر میں روزہ ہے, تو ہم جو ہے ہم یہ کام اس لیے کر لیں کہ کوئی روزدار ہماری طرف سے تھوڑا آرام حاصل کر لیں یا اس کا تھوڑا ہم کام ہلکا کر لیں, تو اس کی جزا یقیناً پروردگار عالم سے, کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے اگر اس کے بندوں کو خوش رکھا جائے. اب یہاں پہ ہمارا بھی ہمیں یعنی جو ہے ایک میسج ملا کہ کراچی کے حوالے سے بات کی جائے کہ کراچی میں جو یعنی اموات ہوئی تھی پچھلے سال, گرمی قہر جو ایک عالم تھا کہ اللہ معاف کرے, کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے سڑکوں پہ لاشیں دیکھی ہیں, لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, لوگ فٹ پاتھوں پہ لاشیں رکھے ہوئے تھے اور ایمبولینس سے گاڑیوں کی رو میں گاڑیاں کم ایمبولینس سے زیادہ نظر آئی تھی, 1000 لوگ مر گئے. اب دیکھیے کیا وجہ تھی, گرمی کی شدت تھی, ڈی ہائیڈریشن تھا, پانی نہیں تھا, روزے کی حالت میں لوگ تھے. تو ایک بات ذرا کلیئر کر دیں, دیکھیں روزہ بالکل بھی آپ کو نہیں چھوڑنا اور نہیں توڑنا, لیکن کچھ کنڈیشن, اللہ جو ہے موت تھوڑی چاہتا ہے, اللہ تو ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے. اس نے اس روزے میں تمام پابندیاں لگا کے ایک جگہ چھوٹ بھی دے دی. آپ روزہ اگر کسی کی جان پہ, بھائی اب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں, آپ کو پانی پی لینا تھا, اچھا بھائی ہمارا تو روزہ ہے, روزے میں کیسے پانی پی, اچھا کسی نے پیتے ہوئے دیکھ لیا تو 10 فتوے لگا دیے. مسئلہ تو پاکستان میں فتوے بہت جلدی لگتے ہیں, روزہ توڑ دیا. دیکھیے اگر اللہ نہ کرے جان پر بن جائے, آپ بے ہوش ہونے لگیں یا بے ہوش ہو جائیں, ویسے تو علماء دین آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے, لیکن اگر جان پہ بن جائے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ نہیں ہے کہ خدا صاحب میری جان پہ بنی, میں نے روزہ توڑ کر 4 پلیٹ کھانا کھا لیا, پورا جگ پانی پی گئی, یہ نہیں. صرف اتنا اگر کسی کی جان پہ بن گئی ہے تو صرف اتنا کھانا آپ کی اجازت ہے جس سے آپ کی جان بچ جائے, جس سے آپ کی جان بچ جائے. اچھا یہاں پہ دوسرے مسئلے تھوڑے سے یہ بھی ہیں جو ہم نے ابھی پیش کیے تھے کہ وومیٹنگ کا, کہ روزہ دیکھیں 2 طرح کی وومیٹنگ ہوتی ہے. ایک کوئی خود جان بوجھ کے کرے, اگر آپ نے جان بوجھ کے وہ میٹنگ کی ہے روزہ توڑنے کے غرض سے, نہیں بس جان بوجھ کے وہ میٹنگ کی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اگر بے ساختہ خود بخود وہ میٹنگ ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے انجیکشن ہوا یا ڈرپس ہوئی, اچھا یہ جیسے عام حالات میں دوا کے طور پہ لگائی جاتی ہیں, یہ چیزیں دوا کے طور پہ کی جاتی ہیں, تو اس سے بھی آپ کا روزہ رہتا ہے اگر انجیکٹ کی گئی ہے دوا آپ کو یا ڈرپ کی صورت میں دی گئی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ جب کراچی کی بات ہوئی تو یقیناً مجھ سے بہتر کوئی عالم دین بہتر بتائے گا, لیکن جو حالات پچھلی دفعہ تھے کراچی میں, تو ایک پرابلم وہاں پہ دنیا جہان کی باتیں, وہی والی بات آپ نے شاید پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ کھانے کو ایسے چھپاتے ہیں کہ جسے روزدار سے آ کے چپک جائے گا. تو یہ حالات شاید وہاں ہوتے ہیں. اب وہ چاہے احترام روزہ میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب بند کر دیا, سب بند کیجئے. روزہ بائی فورس رکھوانے والی چیز نہیں ہے, روزہ رکھنے والی چیز ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی کچھ لینا چاہے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کچھ اویلیبل ہی نہیں ہوتا روزے کے ٹائم میں, اکثر جگہوں پر سب چیزیں بند ہوتی ہیں. تو اتنی گنجائش رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ میں کھانے کی دکانیں بند کریں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جس نے روزہ نہ رکھا اور اسے وہ چیز خیال رکھنا چاہیے, اگر اسے وہ چیز میسر نہیں آئے تو اس کی جان پہ بن سکتی ہے. تو یعنی ہمیں یہ پروویژن رکھنا ہوگا, ہاں ہمیں اتنی گنجائش رکھنی چاہیے, اس کا خیال رکھنا ہوگا. کوئی بیمار ہے تو اتنا انتظام ہو کہ اگر کسی بیمار کو کسی کھانے کی ضرورت ہے یا پانی کی ضرورت ہے تو دیکھیں تو اتنا گنجائش رکھیے. ایسے نہیں کہ وہاں پہ پولیس والے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھاتا پیتا پکڑا گیا تو ہم اسے جیل کر دیں گے. دیکھیں زبردستی سے فضائل نہیں حاصل ہوتے. جی ہاں بالکل, زبردستی سے برکات حاصل نہیں ہوتی, فضائل حاصل نہیں ہوتے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھی ہم آپ سے بہتر ہیں, انسان جو ہے وہ ایک برتری کا بھی, اب یہاں سے یہ بھی خیال دیکھ لیجئے
کہ اگر میں روزہ رکھے ہوئے ہوں اور میں کسی کو جج کروں, کسی کو بے روزگار کو دیکھ کے اپنے آپ کو دیکھوں اور یہ کہوں کہ بھئی میں تم سے بہتر مسلمان ہوں, تو میں نے تو اپنے روزے کی جو اس کا عمل ہے اس کو میں نے ضائع کر دیا. اب آپ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اس نے روزہ نہیں رکھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے. اب یہاں پہ ڈائبٹیز کی جو ہے ہمارے جو ہے ڈائبٹیز کے جو اکثر جو لوگ ہیں جو مریض ہیں ان کے لیے 5 وقت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا چھوٹا تھوڑا دوسرے لوگ 3 وقت کھاتے ہیں تو انہیں 5 وقت کھانا ہے, کھاتے تو 5 وقت کھاتے ہیں. اب ان کے لیے اس قدر لمبا روزہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی ڈائبٹیز والے لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں رکھنا چاہیے تو یہ ان کا ظاہری بات ہے, ایک تو حق بھی ہے, فرض بھی ہے. لیکن اگر ان کی جسم کی جو ضرورت ہے وہ اجازت نہیں دیتی, ان کی توانائی اجازت نہیں دیتی, تو ان کو چھوٹ ہے. ہاں البتہ ان کے لیے جو فدیے کا فدیہ دیا فدیہ کے بارے میں اگر آپ کچھ دیکھیں, فدیہ وہی ہے کہ الٹرنیٹ ہے. اگر لیکن ایسے الٹرنیٹ نہیں ہے کہ میں رکھ سکتی ہوں اور چھوڑ کے فدیہ, ہاں لیکن ایسے نہیں ہے کہ میں رکھ سکتی ہوں صحت کے حساب سے اور میں چھوڑ کے کہوں گا میں یہ پیسے یا آٹا پہنچا دوں گی. نہیں, اگر وہی کہ ایسی چیز جان پہ بس ایک چیز پہ اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی کہ جان پر بنے. یہ پرابلم اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا تو بے ہوشی کی طرف جائے گا, بے ہوشی کی طرف, بلکہ وہ کومے کی طرف بھی چلا جائے گا. تو جو لوگ جو جوان بہویں یا بچیاں گھروں میں موجود ہیں, ان کے ماں باپ یا ساس یا کوئی ایسی جو بزرگ یا سسر بزرگ لوگ جو ہیں وہ گھر میں موجود ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہے, تو خدارا ان کے لیے ذرا تھوڑا سا انتظام جو ہے وہ کر کے, تاکہ جب آپ روزہ کھول لیں تو اس وقت انتظام کر کے رکھ دیں, تو وہ کم از کم آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور دیکھیں ابھی آپ نے فدیے کی بات کی تھی, جو علماء دین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فدیہ جو ہے 750 گرام آٹا پر ڈے ایک روزے کا. 750 گرام, ہاں 750 گرام آٹا, جو کہ ہمارے علماء دین کیونکہ کچھ ریٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ویسے کسی عالم سے پوچھیں زیادہ بہتر ہوگا. 2 یا 3 پاؤنڈ پر ڈے کا ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ 2 یا 3 پاؤنڈ پر ڈے کے حساب سے کسی کے کھانے کا انتظام کر دیں. تو میں خیال ہے اتنی, تو یہ تو میل ڈیل ہوگی نا, جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر وہ لیکن باہر مجبوری کی حالت میں آپ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ پروردگار تمام مومنین کو اتنی صحت عطا فرمائے کہ ہم سب روزے کی ادائیگی کر سکیں. جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دیکھیں, اللہ رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے نا, اللہ رحیم ہے, اس سے فدیہ اس کی رحمتوں کا فدیہ دے دیجئے. اب فدیہ کا جو بھی حساب کتاب بہتر ہے کہ کوئی عالم دین بتائے, لیکن نارمل سا جو مجھے پتا ہے 750 گرام آٹا ایک روزے کا, جو کہ اور کچھ پیسے کمی پیشی کلو سے پونا کلو کے قریب بن جاتا ہے. ہاں تو اگر آپ 1 کلو دے دیں گے تو کیا برائی ہے, اللہ کی راہ میں دے تھوڑا زیادہ ہے, لیکن یہ کہ وہ کم سے کم, ہاں کم سے کم, ہاں 700, یہ نہیں ہے کہ گن کے پیمانہ کر. بات اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب سمیٹنے کی اللہ کی رحمتیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لازوال کیا دعا کرتے ہیں, میں بھی دعا کرتی ہوں پروردگار اپنے لازوال خزانے سے بے شمار عطا فرما دے. یہ دعا میں ہوتا ہے نا, لازوال خزانے سے بے شمار عطا فرما. اور جب ہم دینا لگتے ہیں تو پھر ہم بار بار عالم دین کو فون کر لازوال خزانے میں سے کچھ دیں بھی. جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, پھر ہم بار بار اپنے مولانا کو فون کرتے ہیں کہ نا 2 پاؤنڈ بہتر ہے کہ 3 پاؤنڈ بہتر ہے. بے شک بے شک, ٹھیک ہے نا. تو بہتر ہے کہ ہم جس طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں, جب اللہ سے ہم مانگنے کی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم لازوال خزانے سے بے شمار مانگتے ہیں, اور جب ہم دینے کے پر آتے ہیں تو بار بار اپنے علماء کو فون کر کے حساب کتاب مانگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیجئے. ویسے بھی وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے اور دینے کا مہینہ ہے. اچھا دینے کا مہینہ کیوں ہے, کیوں دیا جاتا ہے اس میں زیادہ؟ یہ تو ہر مہینہ دینے کا مہینہ ہے, ہر دن چیریٹی کا دن ہے, اس لیے آپ کو بار بار پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں جب آپ ایک دے رہے ہیں تو سمجھے وہ 10 کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ گھاٹے میں نہیں ہیں, آپ 10 گنا پروفٹ میں, آپ یہاں پہ بھی پروفٹ میں جا رہے ہیں کہ جب آپ 1 دے رہے ہیں تو آپ کو, جب آپ 1 نیکی کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو 10 نیکیوں سے گزر رہا ہے. جب آپ استغفار کر رہے ہیں تو آپ کے وہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. جب آپ سو رہے ہیں تو آپ کی سانسوں کو تسبیح شمار کیا جا رہا ہے. تو آپ اس مہینے سے گزر رہے ہیں, تو اس لیے سبحان اللہ, کیسا خوبصورت یعنی جو مہینہ ہے کہ ہماری سانسیں بھی جو ہیں ہماری تسبیح بن جاتی ہیں, کیونکہ ہم ذکر الہی میں اس قدر طاہر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر پاک کر دیتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے یعنی فرشتہ صرف بن جاتے ہیں. ہاں فرشتہ صرف نہیں, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ہمیں اس طرح اگر اس طریقے سے رمضان کو ادا کیا جائے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے, ہمارے ائمہ طاہرین کے جو طریقے ملے ہیں, تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ نیا بچہ پیدا ہو, نو مولود بچہ جو آج پیدا ہوا ہے, اس کا جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کوئی عمرے کی حالت میں ہوتا ہے, عمرہ کر کے آتا ہے تو حج کی
حالت کے حالت میں ہوتے تو گناہوں سے پاک. تو دیکھیں ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا نا یہ حج, وہ ثواب. لوگ حج پہ جاتے ہیں, خدا ہمیں ایسا پاک کر دے گا کہ ہم جو ہے گناہوں. تو اللہ نے اب یہ کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو وہ یہاں رہ کے اس مہینے کو پا کر بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی اس کی پر اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمات کے دروازے کھل گئے, جنت کے دروازے کھل گئے اور توبہ کے دروازے کھل گئے. ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بات کی 4 لوگوں کا ہے جن کی جنت منتظر ہے, اس میں سے ایک جو ہے روزدار ہے. وہ روزدار جنت جو ہے وہ اس کی مشتاق ہے کہ یہ روزدار جو ہے یہ کب آئیں گے. اور جو چیزیں ہم نے ترک کی ہیں, جو نعمتیں دیکھیے اللہ کے سامنے کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, لیکن ہم روحانی طور پہ اس قدر خدا کو دیکھیں. یوں تو خدا ہمیشہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں کتنے پیور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی نعمت ہمارے سامنے آ جائے, لیکن تنہائی ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہو, لیکن ہم جانتے ہیں خدا متوجہ ہے, خدا دیکھ رہا ہے. ہم وہ چیز نہیں کھائیں گے, اپنا روزہ نہیں توڑیں گے, گناہ نہیں کریں گے. ارے ہمارا روزہ ہے, جو چیز ہم عام حالت میں اگر میں ایک سمپل سی بات کروں, ایک عام چیز جو اکثریت کرتی ہے, ایک میوزک ہی سن لیتی ہے. کوئی بڑا کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی نہیں گاڑی میں اس وقت نہیں ڈالے گا وہ کیسٹ, کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اگر میرے کانوں میں گانے کی آواز آئی تو مکروہ. میں کہوں کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے, بے شک ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے, ہمارے کان کا بھی روزہ ہے, ہماری زبان کا بھی روزہ ہے, ہمارے ہاتھ کا, ہماری سوچ کا روزہ ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آنکھ کا روزہ, آپ کی سوچ کا روزہ ہے. کوئی غلط خیال اپنے دیکھیں وسوسے اب شیطان نہیں ڈال رہا ہے اس مہینے میں, خود آ رہے ہیں جو اس کی پریکٹس کروائے ہوئے. ذہن کا روزہ ہے کسی کے بارے میں غلط بات نہ سوچو. آنکھ کا روزہ ہے حرام نہ دیکھو. کان کا روزہ ہے کوئی غلط بات نہ سنو. زبان کا روزہ ہے اسے کنٹرول میں رکھا جائے, بالکل اس پہ قابو. دیکھیں وہی بات ہے کہ زبان واحد چیز ہے, جسم کا واحد عضو ہے جسے 32 ذاتوں کے درمیان دیا گیا, اتنا کنٹرول دیا ہے, ہونٹ لگائے گئے, اسے اتنا اندر کیا گیا ہے کہ وہ جو آپ کی زبان ہے نا وہ کبھی کبھی آپ کی ساری عبادتوں میں پانی پھیر دیتی ہے. بے شک ایک بول جس سے کسی کا دل جو ہے دل دکھ جائے وہ آپ کی عبادتوں کو. لیکن اسی طرح سے آپ کا وہ ایک بول جس سے بلکہ بول کیا یہ ہے روایت کہ ایک مسکراہٹ جس سے دوسرے مومن کا دل شاد ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. واہ سبحان اللہ. یہ جب یہ سب چیزیں جو عام حالات میں ملتی ہیں تو آپ سوچئے رمضانوں میں اگر میں ایک مومن کے دل کو شاد کروں گی تو مجھے 10 مومن کے دل کو شاد کرنے کا موقع ملے گا. جی ہاں سبحان اللہ. کیسی خوبصورت یعنی جو ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. رمضان ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے, اور بہت یعنی ہمارے اعمال میں دیکھیں اس چیز کی طرف اضافہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی ٹھیک ہے ہم سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہماری خواہش ہے, ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن کبھی کبھی کوئی چیز ریوارڈ کے طور پہ نہ بھی دیکھ کر انسان کو علم یعنی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے دوسروں کی. صحیح بات ہے. یعنی وہی نا دیکھیں کہا ہے نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں کہ نا یا تو جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں. عبادت یہ کرتے ہیں کہ یا تو یہ عبادت نہیں کی تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا, اس لیے جلدی سے یہ عمل کر لو. یہ عبادت کی تو مجھے جنت ملے گی, اس لیے. لیکن میرے مولا ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کی نہ جنت کے لالچ میں کی, اللہ کو قابل عبادت جانا تو علی نے سجدہ کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. شیعان حیدر کرار اپنے آپ کو کہتے ہیں جو خدا کو خدا جان کے اس کی عبادت کر رہا ہے. تو وہی والی ہے کوئی بھی چیریٹی وغیرہ بے شک اس کے بہت اعمال ہیں ان عبادات کے, لیکن خدا کو قابل عبادت جانو اور اس کی یقین کیجئے جب آپ وہ عبادت کر رہے ہوتے تو آپ کس قدر گریا کے عالم میں ہوتے ہیں. آپ کسی وقت سوچ لیجئے, اور شاید میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کسی پروگرام میں ہی آپ کے کہا تھا کہ آپ جب جس وقت مصلی پہ جا رہے ہیں آپ اسے محشر تصور کر لیجئے کہ خدا ہم سے محشر میں کیا ہوگا, سوال جواب اپنے ہمیں پچھلی نماز سے لے کے اس نماز تک کا حساب دینا ہے. اپنے آپ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں اس عبادت میں, اور روزے میں ہیں. ویسے تو آپ ہمیشہ ہی روبرو ہوتے ہیں. اب آپ نے ایک اسپیشل سند حاصل کی ہے پالنے والے, ہم نے تیرے لیے قربت اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. قربت بڑھ گئی, آپ کے فاصلے اللہ کے ساتھ ذرا اور کم ہو رہے ہیں. تو پھر ہماری سوچ, ہماری آنکھ, ہمارا کان, ہماری زبان, ہمارا عمل, ہمارا قدم, ہمارا ہاتھ اس طرح کا لگنا چاہیے کہ ہم لگے کہ ہم روزدار ہیں. سبحان اللہ. لگے کہ ہم روزدار ہیں. ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ اسپیشلی ہم تو اس سے دیکھیں آپ کسی کو مسلمان ڈنڈے کے زور پر نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات یہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آج ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم سے کتنے لوگ متاثر ہیں, کتنے لوگ ہماری نیکی کی باتیں کرتے کریں ان میں یہ چیز اچھی ہے. تو اپنے عمل کو ایسا بنائیے, اسپیشلی
تربیت کیجیے اپنی اس مہینے میں کہ جن لوگوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں انہیں لگے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان مجھے اتنے بڑی عمل کرتے ہیں. بالکل یعنی چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی خاص اہم بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ میں یہاں پہ جو سپر سٹورز ہیں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں لینے جاتے ہیں، انہوں نے اس میں رمضان اسپیشل جو ہے سستی چیزیں لگائی رکھی ہیں، اور اس پہ سب سے بڑا یہ کہ اسپیشل بینرز بنا رکھے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے. لیکن اب یہ ان کا کردار ہے، اب یہ ان کا کردار، یعنی غیر مسلم ہو کر وہ اتنے بڑے جبکہ اصل میں یہ ایک مسلمان کا کردار ہے جو ہمیں حکم انہوں نے لیا. حکم تو یہ ہمیں مل رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کا خیال کرو. حکم تو یہ ہمیں اپنے نبی سے مل رہا ہے، اپنے ائمہ سے مل رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال کرو، ان کی خوشی میں خوش ہو، ان کے غم میں غمگین ہو، ان کے ساتھ رہو، جو تمہارے انڈر آ گئے ہیں ان کے اوپر رحم کرو. لیکن وہی والی بات کہ یہاں ہمیں مل رہا ہے تو پھر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارے اطوار ایسے ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں. میں شیعہ کی طرف تو آئی نہیں رہی، نہیں میں شیعہ جو ہے اس سے اوپر آ جاتا ہے، تمام ان فقوں سے بالاتر ہے. ایک مسلمان جا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے بہتر مسلمان بنائیں، ہمیں اپنے آپ کی پہچان جو ہے وہ اس انداز سے کروانی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھی یہ بہترین انسانوں کی قدر کرنے والی قوم ہے، ہیومینیٹیرین ہے. ہاں بالکل. پہلے کیونکہ باقی سب جو جتنی بھی اقوام ہیں، آپ یہ دیکھیے یہاں پر کوئی بھی جو بھی بس رہے ہیں سب کے سب جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے ہی لڑتے ہیں، چاہے وہ سیریا ہے، فلسطین ہے، کوئی بھی دوسرے علاقے. یہ چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، ان کی زیادہ تر چیریٹیز انہی کی ہیں اور انہی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں اور انہی پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ پہنچ جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، لیکن بات سنیں، اب شاید دیکھیں ہمارے بھی ہیں، بس ایک صحیح چینل حاصل کیجئے. آپ بلا کسی تفریق میں بات کر رہی ہوں، کوئی بھی چینل ہو، اسلامک چینل، ہمیں وہاں علماء ملتے ہیں. میں آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہوں، اپنی بات کر رہی ہوں، یقیناً ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کیا آپ کسی عالم، ہمارے جو عالم دین ہیں وہ دوسرے فرقوں کے ان کے لوگوں سے ذرا مختلف پائے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ چینل ہیں، بس ہم ان سے یوز نہیں کر رہے. کیا ہم اپنے، اگر میں کسی عالم کو فون کر کے اپنی کوئی چیز دیتی ہوں، مولانا چیریٹی میں دے دیجیے گا، آپ شک کر سکتی ہیں کہ وہ اس میں خیانت کرے گا؟ میں بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے علماء کی تربیت، یہ ہمارا اعتبار ہے، کیونکہ ہمارے علماء کی تربیت باقاعدہ طریقوں سے ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ کیوں ریلائی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ایک عام لوگوں نے ایک اسلام کا نام لے کر جو چیزیں بنا لی ہیں اس میں وہ ایک وہ یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں تو کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کو، جو ہمارے پاس ایماندار لوگ موجود ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، میں اکثر اپنے فرقے شیئر کریں تو آپ سیکھیے، آپ دیجیے تو انہیں، وہ لوگ مانگتے ہیں موقع تو دیجیے. اور مجھے یقین ہے، اور بالکل یقین ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر شیعہ کو، کیونکہ ہمارے علماء کی جو تربیت ہوئی ہے ان کا وہ ایک نوالا بھی، لقمہ بھی، یہ کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ایک ایسے جرنل بات کر رہی ہوں کہ ہماری تو علماء کی تربیت وہ ہے کہ اگر وہ نوالا بھی کھاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ ہم اس کا خمس دیں گے، تو وہ آپ کا مال نہیں کھا جائیں گے، وہ آپ کا مال نہیں کھا جائیں گے. تو آپ ان پہ اعتبار کیجئے، اپنی چیریٹی بلکہ سوچ کے کیجئے. دیکھیں کیا ہے چیریٹی کا، پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو، پھر اپنے قربا میں ڈھونڈو، پھر رشتہ. تو میں کہوں گی چیریٹی، جیسے میں نے پچھلے تو میں نے پچھلے پروگرام میں یقیناً یہ والی بات کہی تھی کہ یقیناً آپ اپنوں کو بھی دیجئے. آپ کے دو رشتے ہیں، مولانا نے کہہ دیا یہ تو دین کا بھائی ہے یا اللہ کی مخلوق ہے اس لیے آپ کا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ بھی چیریٹی کیجیے. لیکن اگر ہم اسی بات پر پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، وہاں نہیں ہے تو پھر اپنے دیکھیے. ایک پرابلم ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے، اسپیشلی ابھی ہمارا آگے ہے فطرے کی طرف جب ہم جائیں گے کہ سید غیر سید تھوڑا سا، تو میں کہوں گی کہ آپ اس چیز کا فرق ہمارا عالم دین ہی کر سکتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہنچانی ہے. تو آپ ٹرسٹ کیجیے اپنے علماء پہ، آپ اس طرف چیریٹی پہنچائیے. اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے میں کسی اس کی نمائندہ نہیں ہوں کہ میں کسی پروگرام کی کسی، میں جنرل بات کر رہی ہوں، میں اپنے یقین کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سے سید ایسے ہیں جو غیر سید کی چیز انہیں نہیں دی جا سکتی، سب کا نہیں دیا جا سکتا. یہ ہم اس پروگرام کو، اس ٹاپک کو اگلے پروگرام میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی بہت بہت شکریہ آسما، آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں. رمضان کے مہینے میں نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بہنوں سے، دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ، اور اسی نوشن کے ساتھ اور اسی ایک عہد کے ساتھ کہ رمضان المبارک جو ہے اس میں اپنے آپ کو جتنا بھی سادہ کر سکتے ہیں اتنی سادہ کیجئے، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی جو
جو کہ ہمارے آج کے اختیار میں ہے کل بھی اختیار میں ہو، اور جتنے بھی سانس ہم لیں اس میں رضا الہی شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سادہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو دوسرے مسائل سے پرہیز رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔